گزشتہ جمعرات سفر کے بارے میں بتایا تھا. اس میں 2-4 مسئلے ہیں. پہلے آپ کو بتایا تھا شریعت میں 40 پر 8 میل 70 پر 8 کلومیٹر ہوتا ہے. 40 پر 8 میل 70 پر 8 کلومیٹر ہوتا. مثال کے طور پر یہاں سے آپ کو وشارم کو جانے کا، آرکٹ کو جانے کا، ویلور تو نہیں ہو سکتا. 60 پر 9 کلومیٹر یہاں سے. اگر ویلور کے اندر بہت دور جانا ہے، 10 کلومیٹر محلے کے اندر جانا ہے، تو تب تو مسافر ہو جائیں گے. تمہاری جگہ سے 70 پر 8 کلومیٹر دوری پر رہنا، اتنی دوری جانے کی وجہ سے تم مسافر ہو جاؤ گے. ہمیں کیا ہو جائیں گے؟ مسافر ہو جائیں گے. اور کب مسافر ہوں گے؟ 15 دن کے اندر. 15 دن کے اندر واپس آنے کی نیت رہے تو آپ مسافر رہیں گے. 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے مدراس کو کمانے کے لیے جاتا ہے اور مہینے میں ایک مرتبہ وہاں سے آتا ہے، تو 15 دن سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا، مقیم ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ مقیم ہوگا. یہاں بھی مقیم کے معنی اپنی جگہ، اپنا مقام. جیسے تمہارے گھر کے پاس 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت جیسے پڑھے جاتے ہیں، ایسے ہی تم مدراس میں بھی کیا کریں گے؟ 4 رکعت پڑھیں گے. اگر آپ ہفتے میں 1 مرتبہ آ جاتے ہیں، کمپنی لیو ہے، حافظ لیو ہے، تو آپ ہفتے کے دن واپس لوٹ جاتے ہیں، پھر پیر کے دن صبح سویرے جاتے ہیں، پھر آئندہ ہفتے کو شام کو آ جاتے ہیں، تو 15 دن کا یہ لمبا وقفہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ مسافر کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے بھائی؟ مسافر کہلائیں گے. اب یہ مسافر کے لیے 4 رکعت والی نماز کو ہمیں 2 رکعت پڑھیں گے. کتنی رکعت پڑھیں گے؟ صرف فرض نماز میں، سنتوں میں نہیں. سنتیں 4 رکعت والی سنت 4 رکعت پڑھیں گے. 3 رکعت والی نماز 3 رکعت پڑھیں گے. صرف فرض نماز کے لیے 4 رکعت والی نماز کو کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے. جیسا کہ ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے. ان تینوں وقتوں کی 4 رکعت کی نمازوں میں کتنا پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے. مغرب کا 3 پڑھیں گے، فجر کا 2 پڑھیں گے. صرف 4 رکعت والی نماز میں اسے کیا کریں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے. اچھا بھائی، آپ مہینے میں 1 مرتبہ واپس آتے ہیں مدراس سے، تو آپ مقیم ہو گئے نا. وہاں کیا ہو گئے؟ تمہیں مقیم ہو گئے. آپ یہاں سے مثال کے طور پر فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ کر نکلے، آپ مغرب کو وہاں پہنچتے ہیں. کہاں؟ مدراس کو پہنچتے ہیں. آپ کی عصر کی نماز درمیان میں جو ہوئی نا، وہ درمیان کی عصر کی نماز آپ قصر کریں گے. 4 رکعت والی نماز 2 رکعت نماز، کیونکہ سفر میں ہی نا تمہیں. وہاں جا کر پہنچنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 4 رکعت کی نماز 4 رکعت پڑھیں گے. 2 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے. 3 رکعت کی نماز 3 رکعت پڑھیں گے. آپ راستے میں ہیں تو راستے میں بھی 4 رکعت والی نماز کو کتنا کر دیں گے؟ ہمیں 2 رکعت کر دیں گے. اور ایک دوسرا مسئلہ بھائی کا مسئلہ کیا ہے؟ امام 4 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں کتنا رکعت پڑھنا ہوگا؟ تو ہمیں بھی تابع اس امام کے نیت کی وجہ سے کتنے رکعت پڑھیں گے؟ 4 رکعتش پڑھیں گے. ہمیں الگ پڑھتے ہیں تو یہ مسئلہ ان کے لیے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنے کا. امام کے ساتھ تمہیں جڑتے ہیں تو امام کے ساتھ امام جتنی نماز پڑھائے گا اتنی پڑھیں گے. 4 رکعت کو مکمل 4 رکعت. اچھا بھائی، اس میں ایک مسئلہ ہے. امام 2 رکعت نماز ختم ہو گئی، امام کی 2 رکعت نماز ختم ہو گئی. اب آدمی مسافر آتا ہے، اب اس کے اوپر کتنا رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے نا.
لیکن امام کے ساتھ جڑ کر اب 2 رکعت پڑھ کر انہیں نماز سلام پھرتا ہے تو نہیں، تابع اس امام کے کر بولنے کی وجہ سے امام کتنا پڑھیں گا کہ اتنا انہیں بھی کیا کریں گا، پڑھیں گا۔ ہاں اگر کوئی امام مسافر ہے، سفر کرنے والا، ایک عالم ہے، ایک عالم ہے، اب اسے بولتے بھائی تمہیں نماز پڑھا دو، تو انہیں اعلان کرے گا کہ میں مسافر ہوں۔ کیا کرے گا؟ میں مسافر ہوں، میں اپنی 2 رکعت نماز ختم کر کے سلام پھر دوں گا، آپ 2 رکعت کھڑے ہو کر کیا کر لیں گے؟ نماز پڑھ لیں گے۔ بہتر ہے کہ مسافر کو امام ہی نہ بنائے، مسافر کو کیا نہ بنائے؟ امام نہ بنائے۔ اچھا بھائی ہمیں سب جماعت میں مل کر جاتے ہیں دور دراز، اب ہمیں سب مسافر ہیں، تو میں امامت کیا تو 2 رکعت میں پڑھاؤں گا، تمہیں بھی کتنا پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، میں بھی مسافر تمہیں بھی مسافر۔ مقیم آدمی اگر کوئی ہماری اطاعت کرتا ہے تو ہمیں 2 رکعت کے سلام پھیر دیں گے، انہیں کیا کرے گا؟ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ مسافر سفر کا اتنا کٹھن مسئلہ ہے، ہر عمل میں بھی مسئلہ ہے سچ، ہمیں اندر گھسے تو معلوم ہوتا، اندر غوطہ لگائے تو معلوم ہوتا گہرا کتنا ہے، سمندر میں کتنا گہرا ہے۔ ہر عمل میں ایسا گہرائی ہے سچ، ہم لوگوں کو معلوم ہوتا نہیں، پوچھتے نہیں، اس لیے ہمیں بولتے نہیں۔ اور تمہارے مسئلے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے، آپ لوگ مدرسے سے نکل کر عشاء کو آ گئے، عشاء کا وقت گوڑیاتم میں ہوا کہ یا ویلور میں ہوا کہ وشارم میں ہوا کہ آرکاٹ میں ہوا کہ، مگر عشاء کا وقت کب تک ہے معلوم کیا؟ صبح صادق تک ہے، فجر تک کے وقت تک ہے عشاء کا وقت۔ تو آپ وہاں 2 رکعت چومبیری سے 4 رکعت یہاں پڑھنا نہ کر بول کو 2 رکعت وہاں پڑھ لیے، آپ عشاء کے وقت کے اندر ہی یہاں آ گئے تو آپ 4 رکعت یہاں پڑھنا۔ اب وہ گھر کو جاتے ہی کیسا رہتا ہے کہ حالت جاتے ہی سو گا تو نہیں، آ کر یہاں کتنا پڑھنا پڑے گا؟ 4 رکعت پڑھنا پڑے گا۔ راستے میں جتنے چھوٹے ہیں اگر چھوٹ گئے ہوں یہاں آ کر ادا کرتے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ مسافر کی حالت میں نہ نماز تمہاری قضا ہوئی ہے، 15 دن سے زیادہ آپ کی نیت تھی، مقیم ہو گئے، اچانک تمہارا کام 20 دن کا تھا مگر 1 ہفتے کے اندر کام ختم ہو گیا، تو آپ اسی وقت آپ کے اوپر مسافر کا مہر لگ جائے گا، آپ فوراً کیا کر لیں گے؟ پھر نماز کو قصر کرنا چاہیے۔